Assalamu alaikum dear students. How are you all? I'm your Islamiyat teacher Ma'am Ruhi. Okay, get ready for the reading, okay? Take out your books and put fingers on your books. शाबाश. सबसे पहले हमने डेट लिखनी है. पेंसिल सबके पास है ना? डेट लिखें. डेट लिखे. शाबाश. 13 1 3 13 8 मंथ है. अच्छा, फिर उसके बाद है 2020. और आज क्या है? आज है जुमेरात. क्या है? जुमेरात. जीम आइन रा, जीम के नीचे नुक्ता. अच्छा, और अलिफ ते. लिख लिया है? शाबाश. डेट एंड डे राइट करें. जी आरफा. जी मिस आपकी पिक्चर आ रही है. अच्छा. जी अब्दुल्ला ज़हूर. जी बेटा. अब्दुल्ला ज़हूर जी. बोले ना बेटा. अब्दुल्ला. जी माय फाइज खान. जी बेटा बोले. बोले बेटा. Tinggu. Pasa. Pasa. कि मैं डेट लिख रही थी इसलिए मैंने डेट पे जूम किया था. ठीक है, अभी पिक्चर क्लियर होगी आपको. सही. हम अभी पढ़ेंगे आसमानी किताबें. क्या पढ़ेंगे? आसमानी किताबें. यानी आसमानी किताबें तो बहुत सारी हैं ना. ठीक है, तो आज हम आसमानी किताबों के बारे में पढ़ेंगे. सही, कि आसमानी किताबें कौन सी है और क्या है, इसमें है क्या. ठीक है, और ये क्यों आई है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. आसमानी किताबें. आसमानी किताबों को इल्हामी किताबें भी कहते हैं. ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबी और रसूल भेजें. ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए किसको भेजा? रसूलों को भेजा, नबियों को भेजा. वो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया है. ठीक है, उन्होंने हमें समझाया है कि हमने क्या क्या करना है. ठीक है ना. तो अल्लाह ताला ने हमें सिखाने के लिए किसको भेजा है? हमारी हिदायत के लिए किसको भेजा है? नबी और रसूलों को. ठीक है, इनमें चंद नबियों पर अल्लाह ताला ने अपनी किताबें नाजिल की हैं. इनमें से चंद पर, यानी 1,24,000 कम व बेश 1,24,000 जो पैगंबर है तो वो इस दुनिया में आए हैं. मगर इनमें से चंद चार है जिन पर अल्लाह ताला ने इल्हामी किताबें नाजिल की, आसमानी किताबें. वो ये है. ठीक है,
جن کو الہامی کتابیں کہتے ہیں. اس کو آسمانی کتابیں بھی کہتے ہیں, اس کو الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلمان ان سب کتابوں کا احترام کرتے ہیں, یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں وہ ان کتابوں کا کیا کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھیجی ہیں. ٹھیک ہے, جو کافر ہے وہ کہتے ہیں آسمانی کتابیں نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں نہیں بھیجی. ٹھیک ہے, لیکن جو مسلمان ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے, ان کا یہ ایمان ہے کہ آسمانی کتابیں جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں, اور کس پر نازل ہوئی ہے, انبیاء کرام پر, یعنی نبیوں پر, رسولوں پر. ٹھیک ہے, اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ان کو سب کو تو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, کیونکہ قرآن مجید میں ساری کتابوں کا خلاصہ ہے. جو تورات, زبور, انجیل میں جتنی بھی باتیں تھیں نا, اور بھی بہت سارے باتیں ہیں, تو یہ ساری باتیں قرآن مجید میں آ کے کیا ہو گئی ہے, اکٹھی ہو گئی ہے, اس میں آ کے ختم ہو گئی ہے وہ باتیں. ٹھیک ہے, اس میں آ کے وہ باتیں مکمل ہو گئی ہیں. تو اس لیے ہم ایمان تو سب پہ رکھتے ہیں, عقیدہ سب پہ رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں نازل فرمائی ہے, مگر عمل, ہمارا جو عمل ہے وہ قرآن مجید پر ہوگا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ پڑھتے ہیں 1 میں ہوتے ہیں, پھر 2 میں ہوتے ہیں, پھر 3 میں ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ جا کے آپ میٹرک میں ہو جاتے ہیں, پھر فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, پھر یونیورسٹی. ٹھیک ہے, تو آپ کس چیز پہ, دیکھیں آپ کو جاب کس چیز پہ ملتی ہے, 1-2 پہ تو نہیں ملتی نا, میٹرک پہ تو نہیں ملتی نا, آپ کو جاب آپ کی یونیورسٹی پہ ملتی ہے, جب آپ نے ماسٹر کیا ہوتا ہے یا آپ نے گریجویشن کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز پہ پھر آپ کو ملتی ہے. تو ہمارا عقیدہ تو سب پہ ہوتا ہے, مگر ایمان جو ہے, ہمارا جو عمل ہوگا وہ ہمارا قرآن مجید پہ ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے. اچھا, پھر ہے ان سب کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھائی کا حکم دیا ہے. ان ساری کتابوں میں, چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. جی فائز خان بولے بیٹا. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ مسلمان ان سب کتابوں کا احترام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں, ان سب کا احترام کرتے ہیں, ان پر عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عمل صرف اور صرف, میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ عمل صرف اور صرف قرآن مجید پہ ہی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سب کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. اچھائی کا حکم دیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھائی کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ اچھے باتیں جو ہے کرنے, اچھے کام کرنے. ٹھیک ہے, اچھی باتیں کرنے کا حکم دیا ہے, یعنی ہم اپنی زندگی میں سب کچھ اچھا کریں, برا کچھ بھی نہ کریں, کیونکہ برائی سے ہمیں روکا گیا ہے. ٹھیک ہے, برائی سے کیا کیا گیا ہے, روکا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہے, ان میں سے مشہور الہامی کتابیں یہ ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ کیا ہے, تورات. تورات اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب تھی, آسمانی پہلی کتاب تھی, جو کہ کس پر نازل ہوئی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہے, تورات کس پر نازل ہوئی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. کس پر, میں یہ زوم کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے اچھا صحیح طرح سے. اب صحیح ہے, اب ٹھیک ہے, اب نظر آ رہا ہوگا. اچھا, تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے, زبور کس پر نازل ہوئی, حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے, یہ آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور بھی آسمانی کتاب ہے, یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے, انجیل کس پر نازل ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. پڑھے شاباش. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. پڑھے شاباش. زبور, شاباش پڑھے میرے ساتھ. زبور, سب کے کیمرے آف ہے. اچھا,
زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل، یہ دیکھیں انجیل، الف نون یہ جیم کی چھوٹی شکل اور یہ لام، ٹھیک ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ سب میں یہ دیکھیں ہوئی، یہاں بھی ہوئی، یہاں بھی ہوئی، اور یہاں آیا ہے ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک مقدس کتاب ہے، سارے مقدس کتاب ہے، مگر اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا میں واحد کتاب ہے کہ اس کتاب کے جیسا کوئی کتاب موجود نہیں ہے دنیا میں، اور نہ ہی کوئی دوسرا کتاب اس جیسا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ہوا اس کے لیے یوز ہوا ہے۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پیغمبروں کے لیے کیا کہ پیغمبروں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے یہ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لکھتے ہیں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس میں الف آیا ہوا ہے، اس لیے اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوا تو وہ قرآن مجید ہے، اس لیے اس کو ہوا کہتے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ہم نے یہ تو پڑھا کہ الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو، اب یہ میری بات غور سے سنیں سب، اچھا، جو کلاس میں ہے پلیز یہ غور سے یہ بات سنیں، اچھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ الہامی کتابیں 4 ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، اور یہ کس لیے نازل ہوئی ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو یہ کس طرح نیچے آئی، زمین پہ کس طرح آئی؟ اللہ تعالیٰ خود لے کر آئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خود نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ ایک فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ نہیں بیٹا میرا کیمرہ آن ہے، اچھا۔ اچھا آپ کا اپنا کیمرہ آف ہوگا، آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لیکن یہ کس کے ذریعے آئی ہے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ کتابیں، یہ میسیجز، یہ قرآنی آیات جو ہے، جو تورات کے آیات ہے، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان ساری کتابوں کی جو آیت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں ابھی۔ اب فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ ہے قل هو اللہ احد، یا لیٹ سپوز آپ یہ دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ دیکھیں، یہ آپ کی ایک آیت سی ہو گئی۔ پھر ہے قل هو اللہ احد، یہ ایک آیت، اللہ الصمد یہ دوسری آیت، لم یلد ولم یولد یہ تیسری آیت۔ تو یہ ایک آیت یا دو آیت یا تین آیت، چار آیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح اس دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، وہی اس کو ہم وہی کہتے ہیں، اس کو وہی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میسج آتا، وہ آیت آتے، اور پھر آپ جو ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ پیغمبر سے ملتے اور ان کو یہ آیات سناتے، ٹھیک ہے، ان کو یہ سناتے اور ان کو یہ بتاتے، پھر ان کو وہ یاد ہو جاتا، پھر وہ کہیں پر لکھ لیتے۔ اسی طرح پھر کیا ہوا، اسی طرح
پھر یہ جو ہے کتابیں اسی طرح کمپلیٹ ہوئیں کہ یہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے اور پھر اس طرح یہ کمپلیٹ ہوا، ٹھیک ہے، یہ ساری کتابیں پھر اس طرح کمپلیٹ ہوئی اور اس طرح قرآن مجید بھی پھر کمپلیٹ ہوا۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے، کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو پلیز وہ پوچھ سکتا ہے، کلاس میں صرف اور صرف 3 منٹس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کویشچن مجھ سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، ٹھیک ہے، ان کو الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں، اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اچائی کا حکم دیا ہے اور برائی سے روکا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ کتنی کتابیں ہیں ٹوٹل؟ 4 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ سمجھ آ گئی ہے؟